علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168، درس نمبر 108۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اے لوگو، کھاؤ جو کچھ زمین میں سے حلال پاکیزہ، اور نہ چلو قدم بقدم شیطان کے، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ تفسیر اسرفی۔ اے لوگو، تمہیں بالکل اجازت ہے کہ تم کھاؤ جو کچھ زمین کی پیداوار میں سے کھانے کے لائق ہے، مگر اس کا خیال رہے کہ جو بھی کھاؤ وہ حلال ہو۔ خدا نے جسے کھانے کی اجازت دے دی ہو اور اسے کھانے سے روکا نہ ہو، اور نجاستوں یعنی گندگیوں، کثافتوں یعنی اشدھتاؤں، اور شبہات یعنی شکوں سے پاکیزہ اور پاک صاف ہو۔ الغرض اس میں ظاہری صفائی اور باطنی و حقیقی پاکیزگی دونوں ہو۔ ظاہری طور پر صاف اور طیب پاک ہونے کی صورت میں جسمانی صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، اور حقیقی طور پر پاکیزہ اور حلال کھانے کی صورت میں انسان کا باطن یعنی انتಃکرن پاک و صاف رہے گا اور اس کا ضمیر مردہ نہ ہوگا۔ الغرض حرام سے بچو، وہ چیز خواہ چاہے حرام جانور، شراب اور مردار کی طرح ذاتی طور پر حرام ہو، یا شریعت کے حرام کردہ کیے ہوئے طریقوں مثلاً اگزامپل چوری، جوا، رشوت اور سود وغیرہ وغیرہ سے حاصل کی گئی ہو۔ اور یاد رکھو کہ حلال وہ ہے جسے خدا نے حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جسے خدا نے حرام قرار دیا۔ تو تم خدا کے حلال کو حرام اور خدا کے حرام کو حلال قرار دینے میں مشرکین نے عرب کی روش یعنی عادت چال چلن نہ اختیار کرو، اور نہ چلو جیسے کہ مشرکین نے عرب شیطانی وسوسوں کی پیروی کرتے ہوئے چلے اور شیطان کی بات مانتے گئے، اور اپنی طبیعت سے جس جانور کو چاہا حلال کر لیا اور جس کو چاہا حرام قرار دے دیا۔ مگر اے لوگو، تم نہ چلو قدم بقدم اپنے ازلی دشمن یعنی شیطان کے، جس کی دشمنی کی کچھ ڈھکی چھپی نہیں، جس میں کچھ شک و شبہ ہو۔ بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، جس نے وسوسہ ڈال کر تمہیں جہنم سے باہر کرا دیا، اور اب چاہتا ہے کہ فریب و وسوسے کے ذریعے تمہیں جہنم تک پہنچا دے۔ وہ ایمان والوں کا دشمن تو ہے ہی، مگر یہ نہ سمجھو کہ وہ حقیقی معنوں میں کافروں کا دوست ہے۔ حقیقتاً وہ سارے انسانوں کا دشمن ہے، لیکن بظاہر وہ کافروں سے اپنی دوستی و موالات جتاتا ہے، اور ان کی بد اعمالیوں اور بد اعتقادیوں کو ان کے سامنے آراستہ و مزین یعنی سشوبھت کر کے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اور ان کو اپنی اس بے راہروی اور غفلت سے باہر آنے نہیں دیتا۔ الغرض بظاہر دوست بنا ہوا ہے، مگر بباطن یعنی چھپی ریتے انہیں ہلاک کر دینے پر تلا ہوا ہے۔ آیت نمبر 169 ترجمہ معارف القرآن۔ بس وہ یہی حکم دیتا ہے برائی اور بے شرمی کا، اور یہ کہ جوڑو اللہ پر وہ جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ تفسیر اسرفی۔ بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ وہ کھلا ہوا دشمن سب کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور سب کو واضح طور پر محسوس نہ ہو سکنے والے انداز میں یہی حکم دیتا ہے۔ وہ ذہن و فکر پر ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ جو وسوسہ دیتا ہے وہ وسوسہ ایک حاکم کے حکم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، چونکہ وہ برائیوں اور بے حیائیوں کا داعی یعنی کی طرف بلانے والا ہے۔ لہذا وہ بذریعہ وسوسہ جو حکم دیتا ہے وہ برائی اور بے شرمی کا، اور ہر طرف کے معاشی کا، صغائر یعنی چھوٹے گناہ ہو کہ کبائر یعنی بڑے گناہ، چھپے ہو کہ کھلے، نفس بد کی مطابقت یعنی پیروی
ہو یا دنیا کی طرف میلان، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ جوڑو اپنے دل سے گڑھو اور افترا یعنی الزام کرو اور بہتان یعنی آکشیپ باندھو اللہ تعالیٰ پر کہ خدا نے خبائث یعنی حرام چیزوں کو حلال کر دیا اور طیبات یعنی حلال چیزوں کو حرام فرما دیا۔ یا خدا اللہ کی طرف ان امور یعنی کاموں کی نسبت کر دی جن کو خدا کی طرف منسوب یعنی سمبندھت کرنا جائز نہ تھا، یوں ہی اپنے جی سے حلال کر لیا اور جس کو چاہا حرام کر لیا۔ الغرض شیطان بذریعہ وسوسہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تم کو وہ بات کہنے پر اکساتا یعنی ابھارتا ہے جس کو تم جانتے ہی نہیں، اور تمہاری لا علمی کے باوجود جیسی چاہتا ہے تم سے بکواس کراتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ